ایک شخص ہے، بہت نیک آدمی ہے، اور اس کا نام ہے عبداللہ، اور مشہور ہے عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ کے نام سے۔ بڑا نیک بندہ ہے، بڑے خلفاء ہیں، بڑے مرید ہیں، واقعتاً اللہ والا ہے۔ سفر کا ارادہ کیا کہ حج کے سفر پہ جانا چاہتے ہیں۔ توجہ سب کی ہے نا، سب کی توجہ ہے نا، توجہ کرنا ذرا۔ اللہ ارادہ کیا کہ حج پہ جانا چاہتے ہیں، بہت سارے مریدین کا قافلہ تیار ہو گیا، سرخت سفر باندھا، سامان تیار کیا اور سفر شروع کر دیا۔ چلتے 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 راستے میں ایک بستی آئی عیسائیوں کی، توجہ کر، عیسائیوں کی آبادی آئی۔ اس آبادی میں سے جو گزر ہوا، ان کے گھروں پر صلیب کے نشان لٹکے ہوئے ہیں، اور صلیب کراس ہے، صلیب کے نشان لٹکے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ، 7 مریدین بھی ہیں، قافلہ جا رہا ہے۔ راستے میں جب اس بستی میں سے گزرے، جس بستی پر وہ صلیب کے نشان لگے ہوئے تھے، عبداللہ اندلسی رحمہ اللہ کے ذہن میں آ گیا۔ توجہ، میں آپ کو جو بات، یہ مثال کیوں سنا رہا ہوں، توجہ کر، کہ ایمان کا مل جانا یہ بھی اللہ کا فضل ہے، بندے کا کمال نہیں ہے، بندے کا کمال اس میں نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اچھا سن، انہوں نے جب دیکھا کہ صلیب لٹکے ہوئے ہیں تو ان کے ذہن میں یار اتنا علم کا دور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پوری دنیا پہ پھیل چکی ہے، ہر جگہ پر دعوت نبوت محمد رسول اللہ وہ پہنچ چکی ہے، اور ابھی تک یہ اس صلیب کے پجاری صلیبیں لٹکائے پھرتے ہیں۔ اے بات ان کے ذہن میں آئی، اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا، اللہ تو دلوں کے حالات جانتا ہے۔ بھائی مسجد میں بیٹھ کے قاری بنا بیٹھا ہے، اندر سے کیسا ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا، اللہ کو پتہ ہے کہ آپ مسجد میں واحد بنے بیٹھے ہو، حقیقت حال کیا ہے۔ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ہو میرا بندہ اور اس قسم کا ذہن میں خیال لائے کہ یار یہ کیسے بندے ابھی تک جو صلیب کے پجاری بنے پھرتے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ یعنی اس سے یوں بو آتی تھی جیسے یار میں مسلمان اچھی شیعہ تے او بڑے گھٹیا تے او ذلیل ہو گئے، اس قسم کی بو جملے سے آ رہی تھی۔ اچھا، اللہ کا کرنا، شیخ عبداللہ اندلسی اور قافلہ یہ چل رہا ہے، بستی میں سے گزر رہے ہیں۔ اچانک ایک کنویں کے قریب سے گزرے، کنویں پر چند عورتیں پانی بھر رہی تھی، پرانا دور تھا، پانی بھر رہی تھی۔ ان کے جو نظر پڑی اس طرف، دیکھ نظر پڑتے ہی اسی طرف نظر ٹھہر گئی اور عورتوں کی طرف دیکھنے لگ گئے، اور ایک لڑکی پر ان کی نظر جم گئی اور وہاں پر متوجہ اس کی طرف ہو گئے۔ مریدوں نے بھی ساتھ دیکھا، ہے یہ کیا ہو گیا؟ اللہ والا حضرت ہمارا امام اور ہمارا مرشد، یہ کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے آگے بلانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا آ میرے مریدو تم جاؤ، میں ادھر ہی ہوں۔ سارے حق بقا حیران ہو گئے، حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم تو حج کرنے جا رہے ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے یار میں نہیں آتا، تم حج کرنے چلے جاؤ، میں اس لڑکی سے رشتہ اور شادی کروں گا، اس کے بعد میں کچھ کروں گا۔ اچھا، یہ مجبور ہو کے رک گئے، مریدوں کو بھیج دیا، مرید روتے ہوئے چلے گئے، اور یہ اللہ کا ولی ہے لیکن
لیکن اس وقت اللہ نے امتحان بھیج دیا ہے. اس لڑکی سے اس کا گھر پوچھا, اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے, اس کا دروازہ کھٹکایا, اس کے والد باہر آئے, ان سے کہا کہ میرا نام عبداللہ ہے, اندلس سے آیا ہوں اور تجھ سے تیری اسی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں. وہ آگے سے کہنے لگا میں رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن 2 شرطیں ہیں. کتنی توجہ ہے؟ میری 2 شرطیں ہیں. ایک شرط تو یہ ہے کہ میں عیسائی ہوں, میں عیسائی مذہب کا پیشوا ہوں, آپ کو مذہب بھی تبدیل کرنا ہوگا. اور دوسری چیز میرا خنزیروں کا ریوڑ اور اجڑ ہے, وہ بھی جنگل میں اتنا عرصہ چرانا ہوگا. اگر یہ 2 شرطیں منظور ہیں تو میں تمہیں اپنے بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں. عبداللہ اندلسی کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے میں تیار ہوں. توجہ کر, ٹھیک ہے بھائی میں تیار ہوں. اچھا اسی طرح ہو گیا کہ اس کا ریوڑ وغیرہ چرانے کے لیے جنگلوں میں نکل گئے اور اسی طرح لائن سے ہٹ گئے. اللہ کا کرنا, وقت گزرتا گیا گزرتا گیا, حج کر کے وہ قافلہ جب واپسی آ رہا ہے, انہوں نے مشورہ کیا یار اپنے حضرت جی کا پتہ تو کرتے جائیں, آخر ہمارا مرشد تھا یار, پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا, چلو پتہ تو کرتے جائیں. اسی راستے سے واپس پلٹے اور اس بستی کے باہر ایک جنگل تھا, جنگل میں جب دیکھا وہی حضرت صاحب اسی آثار اس ڈنڈا جس ڈنڈے کے سہارے کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے, آج اسی ڈنڈے کے سہارے کھڑے ہو کر خنزیروں کا ریوڑ چرا رہے ہیں. اور شاگردوں اور مریدوں کی آہیں نکل گئی, دھاڑیں نکل گئی, چیخو بکا آہو بکا اور رونے لگ گئے اور حیران ہو گئے. اور اللہ کے بندے آپ سے کیا ہو گیا ہے, کیا معاملہ ہو گیا ہے؟ وہ کہنے لگے یار مجھے سمجھ نہیں آتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا, تم اللہ سے میرے لیے دعا کرو. شاگردوں میں سے ایک شخص کچھ سوال کیا شاگردوں نے, اچھا جناب آپ تو حافظ القرآن تھے, قرآن کا کوئی حصہ آپ کو یاد ہے یا کوئی نہ؟ اور دوسرا بولا حضرت آپ تو حافظ الحدیث تھے, بہت بڑے شیخ الحدیث تھے, آپ کو بھی حدیث کا کوئی حصہ یاد ہے یا کوئی نہ؟ آگے سے انہوں نے جواب دیا سارا قرآن بھول گیا, صرف ایک آیت کا ٹکڑا یاد ہے. سارا قرآن بھول گیا تو ایک کا ٹکڑا یاد ہے. کہہ رہا من یضلل اللہ من یضلل اللہ فما له من ہاد. بڑی ڈاڈا ٹکڑا ہے, اللہ دی قسم ہے, توجہ کر. من یضلل اللہ فما له من ہاد. جو بندہ بھی اپنا, جس بندے کو اللہ رب العزت گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت پہ لا سکتا نہیں. کوئی چیز ہدایت پہ نہیں لا سکتی جسے اللہ ذلیل کر دے, اللہ گمراہ کر دے, اللہ راستے سے بھٹکا دے, اس کے لیے کوئی چیز مفید نہیں ہو سکتی. اس واسطے اللہ کو دعا کیتا کرو یار, اللہم اشرح قلوبنا, اللہم اشرح صدرنا للاسلام, اللہ اسلام کے لیے ہمارا سینہ کھول دے. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وسنت حبیبکا, اللہ ہمارے دلوں کو منور کر دے قرآن سے اور نبی کی سنت سے. اللہم زین اخلاقنا بالقرآن, اللہ ہمارے اخلاق کو اچھا بنا دے قرآن کے ذریعے. اللہ کو منگیا کرو. اچھا وہ کہتے ہیں جی سارا قرآن بھول گیا,
ایک آیت کا ٹکڑا یاد ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے سکتا نہیں۔ اچھا حضرت اتنی جو حدیثیں آپ کو یاد تھیں، کوئی حدیث کا ذخیرہ بھی آپ کے پاس محفوظ ہے یا کوئی نہ؟ انہوں نے کہا جی ساری حدیثیں بھول گئی، صرف ایک حدیث یاد ہے۔ کون سی یاد ہے؟ فرمانے لگے من بدل دینہ فقتلوہ، اور جو بندہ اپنا دین تبدیل کر دے اسے قتل کر دو۔ بس دو چیزیں یاد ہیں اور کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ مریدوں نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی لیکن میرے بھائیوں کچھ بھی پلے نہیں پڑ رہا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ آخر کار وہ وقت آ گیا، اللہ نے اپنا فضل کیا ہے۔ گل فضل نال ہے، بیڑا پار تھیندئی فضل نال ہے۔ آخر کیا ہوا؟ اللہ نے فضل کیا، اچانک جو اللہ نے اس کی کایا پلٹ دی، فوراً ہوش آ گیا۔ اے ہوش آپ نہیں آندے، اللہ دے فضل نال آندے۔ اے اللہ کے فضلوں سے آتے ہیں، آپ پہ آپ ہوش نہیں آندے۔ اچھا اچانک کیا ہوا؟ اللہ نے ان کی کایا پلٹ دی اور نتیجہ کیا نکلا کہ انہی طلباء انہی مریدوں نے کیا دیکھا کہ آگے وہ آگے اپنے کام میں مصروف ہو گئے نا، اپنے اللہ کا کرنا۔ انہی مریدوں نے آگے کیا دیکھا کہ وہی اللہ کا نیک بندہ حضرت عبداللہ اندلسی ایک چشمے سے نہا کے باہر آ رہے ہیں اور پڑھتے جا رہے ہیں اشہد اللہ الہ، بڑا وزنی کلم ہے، بڑا وزنی کلم ہے۔ اعمال دے اندر اور ترازو دے اندر اے دا بڑا وزن ہو رہی، اللہ دا واسطے دل نال پڑھیا کر، پڑھ لے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے بار بار پڑھیا کرتے گواہیاں دیتیاں کر، اللہ دی قسم سب تو وزنی جملہ تی قیمتی جملہ یہ لا الہ الا اللہ دی گواہیاں والا ہے۔ اچھا وہ پڑھتا آ رہا ہے، آگے سے شاہ مرید پھر مل گئے، حضرت یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ اللہ انہوں نے کہا جی اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے فضل کر دیا، اللہ نے مہربانی کر دی اور اللہ نے مجھے وہ ہدایت والا فضل کر کے وہ نعمت واپس کر دی۔